حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے متعلق عجیب باتیں۔ کمزور عقیدے والے حضرات ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدیق اکبر کی عاجزی۔ اپنے آپ کو مٹانے کی بہترین مثال تو صدیق اکبر کی زندگی میں ملتی ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدیقت کی بشارت دیتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں ان کے تذکرے فرماتے ہیں۔ احد سے کہتے ہیں کہ احد کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر صدیق ہے۔ اپنی حیات مبارکہ میں ان کو مسلح پر کھڑا فرماتے ہیں۔ ہجرت کے وقت رفیق سفر بناتے ہیں۔ مگر ان سب کچھ کے باوجود صدیق اکبر کی یہ حالت تھی کہ جب اپنے آپ پر نظر ڈالتے تو کانپ اٹھتے، رو پڑتے اور رو رو کر کہتے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، کاش میں گھاس کا کوئی تنکا ہوتا جسے کوئی جانور ہی کھا لیتا۔ ان کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص چاہے کہ زمین کے اوپر چلتی ہوئی کسی لاش کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو غار میں ان اللہ معنا، بے شک ہم دونوں کے ساتھ ہیں کی بشارتیں دیں، کیونکہ خواہشات ختم ہو گئی تھیں، ہوائے نفسانی کا نام و نشان نہ رہا تھا، حقیقت انسانیت نصیب ہو چکی تھی۔ وہ زندہ تو تھے مگر دنیا میں نہیں تھے، بلکہ ان کے دل اور دماغ عرش کے اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی۔ سیدنا عمر نے اپنے آپ کو کیسے مٹایا؟ ایک مرتبہ کسی جہاد سے مال غنیمت آیا، قیدی بھی آئے، آپ نے دیکھا تو ہوش ہوئے۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا، ذرا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ لوگ ممبر کے قریب ہو گئے۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنے آپ کو کہا، عمر تو وہی تو ہے جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی۔ عرب میں یہ غربت کی علامت ہوتی تھی کہ جن کو کھانے کا کچھ وافر حصہ میسر نہیں ہوتا تھا وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے خشک گوشت چبایا کرتے تھے۔ یہ بات کہہ کر حضرت عمر ممبر سے نیچے اتر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ ہمیں امیر المومنین نے اکٹھا کیا تھا تو کیا یہی کچھ کہنا تھا؟ بعد میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، امیر المومنین آپ نے اتنے لوگوں کو اکٹھا بھی کیا، کیا بات سنو، اور کوئی خاص بات بھی نہیں کی، بس یہی کہا کہ عمر تو اس ماں کا بیٹا ہے جو خشک گوشت چبایا کرتی تھی، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب قیدی آئے اور مال غنیمت بھی آیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عمر، اللہ نے تجھے کیا ہی شان دی ہے کہ تیرے زمانے میں اسلام کو فتوحات ہو رہی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ کہیں میرے نفس کے اندر عجب پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ سارے لوگوں کو بلا کر ایک ایسی بات کہہ دی جس نے میرے اندر سے خود پسندی کو ختم کر کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے نفس کو یوں پامال کرتے تھے، ادھر نفس کے اندر دھانے سر اٹھانے کی کوشش کرتے، ادھر انہوں نے اس کے سر پر چوٹ لگائی، بس ذرا سی بات پر نفس کو دوا پلا دیتے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ حضرات اپنے نفس پر ہر وقت نگاہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کا ایک اور واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنے بلند مقامات نصیب فرمائے تھے، اس کے باوجود اپنے بارے میں اتنے محتاط تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حذیفہ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ تمہیں نبی اسلام نے منافقین کے نام بتا دیے تھے، میں آپ سے منافقین کے نام تو نہیں پوچھتا، بس اتنی بات پوچھتا ہوں کہ کہیں عمر کا نام تو ان منافقین میں شامل نہیں؟ اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ ہم تو مرادی مصطفیٰ ہیں، ہمارے لیے تو محبوب خدا دعائیں مانگتے تھے۔ دیکھیے تو صحیح کہ جنہیں مانگ کر لیا گیا وہ پروردگار کے حضور اس طرح جھکتے تھے اور اپنے آپ پر اتنے محتاط رہتے تھے کہ پھر بھی پوچھتے تھے کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں۔ کیا ہم نے کبھی ایسی نظر اپنی ذات پر ڈالی ہے؟ نہیں، بلکہ ہماری تو گردنیں تنی رہتی ہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ہماری نگاہیں دوسروں کے چہرے پر پڑتی ہیں، ہمیں دوسروں کے عیب تو نظر آتے ہیں مگر اپنی حالتیں نظر نہیں آتی۔ کاش یہ آنکھیں بند ہوتی، یہ گردنیں جھک جاتی اور یہ نگاہیں اپنے سینے پر پڑتی کہ میرے اپنے اندر کیا عیب چھپے ہوئے ہیں۔ آج اس بات کی شدید کمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، وہ تابعین میں سے تھا۔
اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پہچانا کیونکہ مدینہ میں نوارد مسافر تھا، لہٰذا اس نے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں نہیں ہوں مگر مسلمانوں میں سے ایک آدمی۔ میرے دوستو، انہوں نے یہ نہ بتایا کہ میں داماد مصطفیٰ ہوں، میں خاتون جنت فاطمہ زہرا کا خاوند ہوں، میں سید الاشباب اہل جنت حسن اور حسین کا والد ہوں، میں باب العلم ہوں، مجھے اسد اللہ الغالب کہا گیا، میرے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے خیبر فتح کروایا۔ انہوں نے اپنے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہی بلکہ اپنی ذات کی نفی کر دی، اپنی شان کی نفی کر دی، اپنے مقامات کی نفی کر دی۔ جب ان اکابرین کا یہ حال تھا تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے پھریں کہ ہمیں تو یہ کیفیت اور مقام حاصل ہے۔ اپنی میں کو مٹا لو میرے دوستو، اپنی میں کو مٹا لو۔ یاد رکھنا کہ جو اپنی میں کو نہیں مٹاتا پھر اللہ تعالیٰ خود اس کی میں کو مٹاتے ہیں، اور جس کی میں کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے پھر اس کا تماشا دنیا دیکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہماری میں کو توڑ دیں ہم اپنی میں خود توڑ دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نفس کو مٹانا۔ تصوف کی بنیاد، اپنے نفس کو مٹا دینے والی یہ نعمت اوپر سے چلی آ رہی ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد کہاں؟ بھئی یہ اپنے آپ کو مٹا دینا، نفس میں عجب اور تکبر جیسی برائیوں کو ختم کرنا ہی تو تصوف ہے، اور یہ تعلیمات تو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلف الصالحین سلیم سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی پیروی سے بچائے اور صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں ناظرین کرام صحابہ کرام کی عاجزی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ سب معلومات آپ تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔